کبھی سوچا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام، عیسائیت اور ہندو مت، جو بظاہر اتنے الگ لگتے ہیں، خدا کے بارے میں ایک ہی بنیادی سچائی پر یقین رکھتے ہوں؟ سوال تو بہت بڑا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے ہی دلچسپ استدلال کا جائزہ لے رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ان تمام مذاہب کی مقدس کتابیں ایک ہی بے صورت خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دیکھیں، اکثر جب بھی مذاہب کا موازنہ ہوتا ہے تو بحث اس بات پر آ کر رک جاتی ہے کہ میرا راستہ بہتر ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اس موازنے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھیں؟ کیا ہو اگر اختلافات کو ایک طرف رکھ کر مشترکہ زمین تلاش کرنے سے ہمیں کوئی گہری سچائی مل جائے جو ہم سب کو جوڑتی ہو؟ تو آج کے سفر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ موازنہ اہم کیوں ہے، پھر ہم اس مشترکہ بنیاد کو سمجھیں گے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم ہندو، عیسائی اور اسلامی کتابوں میں اس کے ثبوت دیکھیں گے، اور آخر میں ایک ایسے سوال پر رکیں گے جو شاید ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ تو پہلا قدم، ہمیں اپنا نقطۂ نظر بدلنا ہوگا۔ عام طور پر یہ بحث کون صحیح ہے کہ گرد گھومتی ہے، لیکن یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ چلے اس بحث کو ہم میں مشترک کیا ہے کی طرف موڑ دیں۔ یہ کوئی برتری کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد کی تلاش ہے۔ اور یہیں پر اس پوری بحث کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم ان مذاہب کی اصل بنیادی کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو ان سب میں ایک حیران انگیز طور پر مشترک تصور ملتا ہے، ایک واحد خدا کا جس کی کوئی مادی شکل، کوئی تصویر یا کوئی مجسمہ نہیں ہے۔ اتحاد کے اس خیال کو قرآن کی یہ آیت بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہیں۔ یہ صرف ایک دعوت نہیں بلکہ ایک پورا فلسفہ ہے کہ بھائی اختلافات پر الجھنے کے بجائے آؤ وہ پل تلاش کریں جو ہمیں جوڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ دعویٰ عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ آئیے ثبوتوں کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں ہندو مت کی مقدس کتابوں سے جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں دلیل کا مرکز ایک بہت اہم سنسکرت جملہ ہے، نہ تسیا پرتیما استی۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ ہندو مت کی دو اہم کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ اس دلیل کی بنیاد ہے کہ خدا کی اصل فطرت کیا ہے۔ تو یہ پرتیما آخر ہے کیا؟ دیکھیے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی عکس، تصویر، پینٹنگ، فوٹوگراف یا پھر کوئی بدھ یا مجسمہ۔ تو جب کتاب کہتی ہے نہ تسیا پرتیما استی تو اس کا پیغام بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس خدا کی کوئی مادی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اچھا، خدا کی کوئی شبیہ نہ ہونے کا یہ تصور صرف ہندو مت تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم بائبل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی ملتا جلتا اور شاید اس سے بھی زیادہ واضح اصول ملتا ہے، اور وہ ہے بت پرستی کی سخت ممانعت۔ بائبل کی کتاب خروج اور استثنا میں یہ حکم بالکل واضح ہیں۔ میرے حضور تم کوئی دوسرا خدا نہ رکھنا، اور تم اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تم ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ تو یہ ایک بار پھر اسی بے صورت واحد خدا کے تصور کو مضبوط کرتا ہے۔ اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، جہاں یہ تصور شاید اپنی سب سے واضح اور مرکزی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کا تو بنیادی پیغام ہی خدا کی مکمل وحدانیت اور یکتائی کا اعلان ہے۔ قرآن کی سورۃ الاخلاص اس نقطے کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت اسلام میں توحید کی بنیاد ہے، مطلب ایک اور صرف ایک خدا کا عقیدہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت صاف تصویر ابھرتی ہے۔ ویدوں کا کہنا ہے اس کی کوئی شبیہ نہیں، بائبل بتوں کی پوجا سے منع کرتی ہے، اور قرآن اعلان کرتا ہے وہ اللہ ایک ہے۔ زبانیں الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، لیکن یہاں دلیل یہ ہے کہ پیغام بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر مختلف مذاہب کی بنیاد میں ایک ہی پیغام گونج رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب ایک ہی ماخذ سے آئے ہوں، بس مختلف آوازوں میں بیان کیے گئے ہوں؟ چلیں اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، پیروکاروں کے عمل میں چاہے جتنے بھی فرق ہوں، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان کی بنیادی مقدس کتابیں خدا کی فطرت کے بارے میں ایک متحد پیغام دیتی ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کی کوئی مادی شکل یا شبیہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔
اگر مقدس کتابوں میں یہ مشترکہ پیغام واقعی موجود ہے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ پیروکاروں کے عقائد اور اعمال میں اتنا گہرا فرق کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو کتابی تعلیمات اور انسانی عمل کے درمیان کے پیچیدہ رشتے پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔